اہم ذمہ داری نئی لڑکے ٹیلنٹڈ دیکھیے جب ہم نے یہ بات سنی اور ہم نے یہ میڈیا پہ دیکھا کہ آپ کی اب اچھی ایک ایسوسیشن بن رہی ہے کشمیر میڈیا، تو ہمارے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، کیونکہ اتنا سچوریشن اتنا اس سوشل میڈیا میں ہو گیا ہے کہ آپ نہ بات کر سکتے ہیں نہ انٹرویو دے سکتے ہیں، اتنا مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، یہ ویلاگر ہوتے ہیں یا کوئی کہیں سے ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے کسی کا انٹرویو کاٹ کے رکھتا ہے، اچھا جو اس نے کہا ہوگا اس کو اپنے حساب سے چلاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت مشکلات کی بات بھی ہوتی ہے، ہمیں کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے یہ کون سے میڈیا والے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، کیونکہ کنٹرول نہیں ہے اس پہ، کسی کا نہیں تھا، تو یہ کسی محلے کے ہوتے کسی گاؤں کے ہوتے ہیں، شام کو اپنے سوشل میڈیا پہ اپنی وہ چلاتے ہیں، تو اس سے ہماری خاص کر ڈیولپمنٹ میں اور ہمارے جو ذاتی جو ہماری کارکردگی ہوتی ہے ایم ایل ایز کی، خاص کر ان کی متاثر ہوتی ہے۔ جب وہ کسی پوائنٹ پہ کوئی بات کا کوئی انٹرویو دیتا ہے تو اس کا جو اصلی مدعا ہوتا ہے اس کو وہ کاٹتے ہیں، جو ان کے لیے اپنا مدعا نگیٹو میسیج کرنے کے لیے وہی تھوڑا سا ہمارا بھی میرے بھی ذاتی یہ تجربہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے ایک انٹرویو دیا تھا ریگارڈنگ وہ فوج کے بارے میں، تو جو میں جس تناظر میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہائی ویز ہیں ان کو میں نے کہا تھا کہ وہ فوج کے حوالے کیا جائے، کیونکہ میں نے آپ کو مثال اس وقت دی تھی کہ توی کے 2 پل جو توی کے پل بہہ گئے تھے وہ فوج نے 2 دن میں وہ ٹھیک بنائے، نئے پل بنائے، تو اسی تناظر میں نے یہ کہا کہ اگر کسی ایجنسی سے ہمارے ہائی ویز نہیں سنبھل سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس فوج کے حوالے پورا جموں کشمیر کے جو بھی لوڈ ہوں گے نیشنل امپورٹنس کے ان کو فوج کے پاس ان کو حوالہ کرنا چاہیے، لیکن یہاں تو انہوں نے یہ بات نہیں دکھائی، انہوں نے صرف یہ دکھایا کہ فوج کے حوالے کشمیر کو کرو، تو ان چیزوں سے وہ بہت سے مدعے ہیں جن سے انسان جو ایم ایل ایز ہوں گے لیجسلیچرز ہوں گے ان کو بھی ان کی ساخت کو زخم پہنچتی ہے۔ سر آپ جب کی ایسوسیشن بن چکی ہے تو کیا سپورٹ رہے گا اس ایسوسیشن کو؟ اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو آپ نے ایسوسیشن بنائی ہے تو جو آپ نے جو ایسوسیشن بنائی ہے اور جو آپ کے جو لوگ ہیں جو پروفیشنل ہوں گے، پہلے تو میں یہ کہوں گا پروفیشنل ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں کسی نے میٹرک پاس کیا ہوگا تو اس نے موبائل اٹھایا، اسپیکر اٹھایا اور کیمرہ اٹھایا تو وہ بن گیا ایک کارسپونڈنٹ اور جو سوشل میڈیا پہ آتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا میس ہونا نہیں چاہیے۔ اس میں بھی اگر آپ یہ جو ایسوسیشن بنائی ہے تو اس کی وجہ سے اگر ہماری بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، ہمارا تعاون بھی آپ کو ضرورت پڑے گا، چاہے وہ اسمبلی میں ہو یا اسمبلی سے باہر ہے، کہ ایک کریڈیبلٹی آنی چاہیے اس میں، اور جو نقلی لوگ ہیں، جو نقلی وہ پیشہ وران نہیں ہے، ان کو اس سے الگ کرنا چاہیے، یہ وقت ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ میرے خیال میں جموں کشمیر میں ویریفیکیشن کرنا بڑی بات نہیں ہے، یہاں ویسے بھی بہت سے ایجنسیاں کام کرتی ہیں، وہ انٹیلیجنس ہو یا پولیس کی ہو، بہت ایجنسیاں کام، اگر وہ چاہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو مکس ہو گیا ہے، جو مکسچر بن گیا ہے، یہ ایک ایسا یہ سوشل میڈیا بن گیا ہے کہ جس میں بات کرنے کے لیے بھی ایک ایسا تروڑ مروڑ کے بات کرنے کے لیے، اور باقی ہم آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل کے میڈیا میں ہمارا کچھ اور عنصر بھی ہے جس میں اینٹی سوشل بھی ہے کچھ، تو اس کو الگ کرنے کے لیے میرے خیال میں کوئی اچھا سا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، میں ایجنسی یا چاہے اس میں CID ہے ویریفیکیشن یا باقی ویریفیکیشن پہلے کر کے پوری طرح سے ویریفیکیشن کرنے کے بعد ہی ان لوگوں کو الاؤ کیا جائے جو اس کے حق میں جس کو میرٹ میں آتا ہے۔ باقی جو لوگ آتے ہیں جو اس لائق نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے شام کو صبح کو ایک اچھی بری خبر پھیلاتے ہیں، یہ جو افواہیں باز ہوتے ہیں، ان چیزوں کو کشمیر کو ان چیزوں سے نجات دلانے کے اس چیز کا بہت ضروری ہے کہ جو آپ کا جو ایسوسیشن بن رہی ہے اس کے لیے پرپز تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں اچھے لوگ کام کریں اور اچھے لوگ جو میڈیا کے ہوں گے، جو میڈیا میں صحیح لوگ ہیں جن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے وہی کام کرے، باقی جو
وہ گند وند جو پھیلی ہے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے میری گزارش ہوگی جو CID جو IG ہے DIG ہے ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ ان چیزوں کا پورے طرح دھیان کریں اور وہ جس طرح باقی ویریفیکیشن ہوتی ہے اس کا بھی ویریفیکیشن کریں, صحیح لوگوں کو آگے آنے کا موقع دے اور جو اس میں جو ایسے عنصر ہے جن کو ناپسندیدہ عنصر ہے ان کو وہاں سے باہر نکالنا چاہیے.